کہتے میں نے کہا واللہ انی لا احب للہ احبک للہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جانتے تو نہیں ہیں، معاذ بن جبل ہے، یہ تو لوگوں سے پتہ چلا ہے، صحابی رسول ہے، یہ تو لوگوں سے پتہ چلا ہے۔ اگلے دن آ کے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم انی لا احبک للہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے حیران پریشان ہو گئے، جسا تبک تنا آدمی، وہ میری طرف دیکھتے ہیں واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ واقعی اللہ کی قسم، اور واقعی 3 بار کہا اللہ کی قسم۔ حدیث کہتے ہیں کہ انہوں نے میری چادر کے دامن کو پکڑا، یوں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا ابشر، خوشخبری لے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ وجبت محبتی للمتحابین فیہا، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پہ واجب ہو گئی، فرض ہو گئی ان آدمیوں سے محبت جو میرے لیے آپس میں مسلمان محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی شخصیت کیا بنتی ہے، ان کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اللہ کہتا ہے، یعنی یہ قدسی حدیثیں ہیں، ایک تو قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے نا، ایک غیر قرآن بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے جس کو قدسی حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں من آدھا لی ولیا، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ۔ پچھلی حدیث میں کیا کہا؟ وجبت محبتی، واجب ہو گئی محبت۔ یہاں کیا کہ من آدھا لی ولیا، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، آذنتہ للحرب، میں اللہ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ارشاد فرمایا جو ان سے دشمنی کرتا ہے آذنتہ للحرب، میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں، پھر اللہ کے نبی نے کہا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے دشمنی رکھنے والا قابل نفرت ہے، آذنتہ للحرب، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے قریب ہونے کے لیے میرے فرائض پہ عمل کرتا ہے، جو مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرے قریب ہونے کے لیے نوافل پڑھتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب یہ میرے قریب ہونے کے لیے مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، احبہ، تو میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغام دو ان بد نصیبوں کو جو ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، ایک کی عزت کو چھالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کو بتاؤ، میرے محبوب بتاؤ ان کو۔ جب میں اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں، فرمایا اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کہتے ہیں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مقصد؟ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہوتا ہے، جو میں پسند کرتا ہوں وہ یہ سنتا ہے، جو میں پسند کرتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہے، جو میں پسند کرتا ہوں وہ یہ پکڑتا ہے، اور جس جگہ کو میں پسند کرتا ہوں یہ قدموں کے ساتھ اس طرف چل کے جاتا ہے۔
فرمایا پھر جب یہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جس کے خلاف پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ محبت تو کرے اللہ کے ساتھ ویسی جیسے محبت کا اللہ طالب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کیا بات ہے، محمد رسول اللہ ایسی تعلیم جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ میرے نقطہ نگاہ میں آدم سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک تبلیغ کا حق کوئی ویسے ادا نہیں کر سکتا جیسے محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر میں حشر بپا ہوگا۔ غور سے سنیں، حشر میں حشر بپا ہوگا۔ حشر کیا ہے؟ اللہم سلم نفسی لا اسالک امی، یا اللہ اپنی ماں کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے محفوظ کر لے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حشر میں حشر کی گرمی، سختی، حشر کی یہ تباہ کاری دیکھ کے کون کہتا ہے؟ اللہ کا محبوب نبی، جس کو اس کی ماں نے ماں بن کے بھی پرورش کی ہے اور باپ بن کے بھی پرورش کی ہے، سیدہ طاہرہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیٹا کہتا ہے اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے معاف کر دے، مجھ پہ آسانیاں کر، مجھے محفوظ کر لے۔ وہ حشر آقا نے ارشاد فرمایا کہ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، این المتحابون، قال اللہ عز وجل، اللہ عز و جل نے محشر میں آواز دی، این المتحابون فی جلالی، وہ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے محبت کرتے تھے، اغراض کے لیے نہیں، اپنے مطلب کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ این المتحابون فی جلالی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ لہم منابر من نور، میں نے ان کے لیے نور کے منبر بنائے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے خوبصورت، ایسے دیدہ زیب، ارشاد فرمایا شہید اور نبی بھی دیکھیں گے وہ بھی واہ واہ کر اٹھیں گے۔ ایسے منبر پہ اللہ نے ان لوگوں کو بٹھانا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، بس غرض کوئی نہیں اور کچھ نہیں، سوچ کوئی نہیں، اللہ ہی اللہ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ ان سے دشمنی رکھنے والے کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے عذاب اور غضب سے بچ جا، میرے دوست سے دشمنی نہ کر۔ یہی زندگی ہے جس زندگی کو یہاں بسر کر کے ہم وہاں کچھ پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔